کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا. تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے. آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے. میرا عزیز ساتھیوں, میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا تو انہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی کہ اس افریدی کو ہم نہیں مانتے. افریدیوں کی تاریخ پڑھی ہے. عجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چار دیوالی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری بھی دیکھو, اس کی تاریخ بھی دیکھو. ملک دریا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا, نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو. شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو, نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو. اس سرزمین پر صرف غیرت مند لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب قبائلی جو ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, 1947 سے لے کر 9/11 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں, ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے. کسی کی یہ مجال نہیں تھی, کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں اندر داخل ہو. لیکن 9/11 کے بعد کچھ فیصلہ ساز بند کمروں میں بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرائی جنگ میں جو ہیں وہ کود پڑتے ہیں. اس پرائی جنگ میں کودنے کا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا تھا, ہم سے پوچھے بغیر ہوا تھا. لیکن کہا گیا کہ پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے, پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کا بکرا ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے پرائی جنگ مسلط کی گئی. ہم نے وہ قربانی دی. پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم نے لبیک کہا. ہم نے اپنے گھر باہر چھوڑے. یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے, یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے. ہمارے گھر اجڑے, ہمارے بازار اجڑے, ہمارے حجرے اجڑے, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی. ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی. پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, ڈرون پہ ڈرون, جیٹ طیاروں کی بمباری مسلسل کی گئی. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربان ہونا ہے, ہم نے وہ قربانی دی. ہم سے ریاست پاکستان نے کچھ وعدے کیے جب ہم آئی ڈی پیز بنے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ 2018 میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ قبائلی اضلاع کلیئر ہے, خاص کر کے خیبر کلیئر ہے. لیکن اس کے بعد 2022 میں ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے ان سے مذاکرات ہوتے ہیں, ان کو لایا گیا. آپ لوگوں نے انکار کیا تھا, یہاں ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں, کہا تھا, ہاتھ اٹھائے, کہا تھا آپ لوگوں نے کہ ہمیں قبول نہیں. لیکن ان کو نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ یہاں پر آباد کیا. ہم نے امن پاسون کیے. ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے, ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. ہمارے سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں. لیکن ریاست نہیں مانی, کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے. یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میری برا میں 21 لوگ, بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک دفعہ پھر
कुर्बान हो। इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना, उसका हिसाब कौन देगा? इन जालिमों से, इन जाबिरों से सवाल कौन करेगा? इंशाल्लाह इस दफा मेरी आवाम करेगी और मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी सीटीडी ने कुर्बानियां दी, हमारी लेडीज फोर्सों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, लेकिन हम हरगिज कोलेटरल डैमेज जैसे नासूर का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और डंके की चोट पे होगा इंशाअल्लाह ताला। आज तमाम कबाइली रियासत पाकिस्तान से, मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, हमारी कबाइली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहां के मशरान, यहां के अमाइदीन, यहां के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हमें बंद कब्रों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन मर्द होते वक्त हमारे कबाइली इजला के साथ कुछ वादे किए गए। जॉन रिकॉर्ड है कि वो इन कबाइली अजला को 100 अरब रुपए सालाना देंगे, जो वफाकी हुकूमत ने अभी तक पूरे नहीं किए। हमारा ये मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है वो हमें फिल फौर जो है दिया जाए। जो जो मुतफिक है इसके साथ हाथ उठाए। हमारे कबाइली मशरान, हमारे कबाइली नौजवान, पख्तूनख्वा की अवाम ये मुतालबा करती है कि जो एनएफसी की मीटिंग नहीं हो रही और एनएफसी फाइनल नहीं हो रहा, जिसमें हमारा 14.6% से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 9.4% से ज्यादा होगा, उसकी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए जो 350 अरब से ज्यादा है। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है वो हाथ उठाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात हैं मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सबका वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। दोनों हाथ उठाए इस पे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए।
ہمیں ہمارا حق چاہیے. سڈا حق اتحاد. سڈا حق سڈا حق سڈا حق. میرے پاکستانیوں، خاص کر میرے پختونوں، خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں اس کرسی پہ ہوں، جب تک مجھ میں سانس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے، مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے، نہ مجھے دبا سکتی ہے، نہ مجھے جھکا سکتی ہے. الحمدللہ. دمو قبائلو امو دمرگرین یہی چیتا خبر ہے پختو کیوں کم انشاءاللہ تعالیٰ دے دان آباد دے خیبر نباد زبیت سم دول قبائلی ازلالہ انشاءاللہ تعالیٰ دولو قبائلی ازلالہ کے ویسے دا امن جرگے کوم انشاءاللہ تعالیٰ. وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، کرم، اورگزئی، باجوار، مومند، دولو قبائلو لابے ورسم انشاءاللہ تعالیٰ دے اگو پخورا بے دے امن جرگے کو. چیتا امن جرگے وشی دے غین آباد بھی انشاءاللہ لویا امن جرگا جوڑاو. اور چیتا کمی مطالبے کری دی انشاءاللہ تعالیٰ دا بے بدو خلقو بندے آوال چے کم دی پسوول منا زوری منواو چے نیمانی نو قبائلیو. السلام علیکم ومالے نیلن بلا.